صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین، سامعین، زائرین، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک اور مسعود دن ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جمعے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، جمعے میں حاضر ہوتے ہیں۔ تقریباً ہر جمعے کو آپ کچھ نہ کچھ ذکر، فکر اور مسائل سماعت فرماتے ہیں۔ آج یہ آپ حاضر ہیں، آپ خوب جانتے ہیں ایمان کے بعد اسلام کا اہم رکن نماز ہے۔ ایمان کے بعد اہم فرض نماز ہے، اور نماز اور جماعت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ جماعت اور نماز کی اہمیت و فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ، تابعین، مشائخ، صوفیاء کے اقوال اور ارشادات سے بھی ثابت ہے، اور معمولات سے بھی ثابت ہے۔ مگر سنتے تو ہم ضرور ہیں، کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم مانتے ہیں، مگر صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ آپ جب مشکل میں پڑھتے ہیں تو بے حقیقت باتوں پر آپ کی توجہ اور آپ کا اعتماد و یقین زیادہ ہے۔ آج 40واں ہے، پوری درگاہ میں بہت بھیڑ ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ صرف 40ویں کے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگ حاضری کے لیے آئے ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں 40واں، نوچندی، عاشورہ تو جہاں بھیڑ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہاں بہت دھوپ چلتے ہیں 40 میں، آج سے بہت دور ہوتے ہیں نوچندی میں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شرعی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر بے حقیقت باتوں پر آپ کا کتنا اعتماد ہے کہ آپ بھیڑ لگا دیتے ہیں، بھیڑ لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ بے حقیقت بات، نہ قرآن میں اس کی کوئی حقیقت ہے اور نہ حدیث میں کوئی حقیقت ہے، نہ صوفیاء کا کوئی حقیقت ہے 40ویں کی نوچندی، مگر آپ آ گئے، اعتماد ہے تو آ گئے۔ بزرگوں نے تو فرمایا ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں آئیے، مخدوم پاک یہاں آئیے، خوب آئیے، مخدوم کا فیض تو جاری ہے ماشاءاللہ۔ مخدوم پاک بزرگوں نے فرمایا ہے، الفیض لا یختص بوقت دون وقت، بزرگوں کا فیض کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیشہ جاری رہتا ہے، ہمیشہ فل کا فل جاری رہتا ہے۔ مگر کیا چاہیے؟ عقیدت چاہیے، محبت چاہیے، اخلاص چاہیے، ان سے لگاؤ چاہیے، ہمیشہ جاری رہے۔ یہ نہیں کہ 40ویں میں آ گئے، نوچندی میں بھیڑ لگا دیا، اس کے بعد غفلت میں پڑے، نہیں۔ الفیض لا یختص بوقت دون وقت، کسی وقت کے ساتھ فیض بزرگوں کا خاص نہیں ہے۔ یہ تو کمائی کا ذریعہ ہے کہ نوچندی میں آؤ، یہ کمائی کا ذریعہ ہے کہ 40ویں میں آؤ۔ تو جس بات کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کو اس پر اتنا اعتماد، اتنی توجہ، اس پر عمل بھی آپ کا ہے، مگر جس بات کا ثبوت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اقوال صحابہ سے ہے، تابعین سے ہے، اور
مشائخ صوفیہ کے معاملات سے ہے، اس سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پریشانی تو سب کو آئی ہے، انبیاء پر بھی آئی ہے، اولیاء پر بھی آئی ہے، صحابہ پر بھی آئی ہے، مگر آپ خوب سنتے ہیں اور جانتے بھی ہوں، سن کے یاد ہی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب مشکل آتی تھی، آزمائش میں جب ڈالے جاتے تھے، تو حدیث شریف میں آیا ہے حضور کہاں دوڑتے تھے؟ نماز کی طرف دوڑتے، نماز کی طرف جاتے تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ مگر آپ پر پریشانی آتے تو کہاں جاتے ہیں؟ محوذ کے پاس، تعویذ لکھنے والے کے پاس۔ وہ بھی ایک دھندا ہے، پیشہ ہے۔ پہلے کے بزرگوں نے بھی تعویذ لکھا ہے، ہمارے کبھی نہیں، پر ان کا پیشہ نہیں تھا خدمت خلق۔ آج کل لوٹتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں جو جاتا ہے، خالی کر دیتے ہیں۔ مگر آپ کو اعتماد ہے جائیں کہ نہیں، آپ جانتے ہیں، خود جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آزمائش میں مبتلا ہوتے تھے نماز کی طرف دوڑتے۔ تو نماز سے پریشانی بھی دور ہوتی ہے اور نماز سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ حدیث سے ثابت، قرآن سے ثابت، صحابہ کے اقوال سے ثابت، بزرگوں کے معمولات سے ثابت کہ پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں نماز سے اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ خوب آپ نے سنا ہے حضور نے فرمایا کسی کے دروازے پر نہر ہو اور 5 بار غسل کرے، فرمایا هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے محل میں سے کچھ باقی رہ جائے گا؟ روزانہ نہائے 5 بار۔ حضور نے جب صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کیا کہا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، حدیث شریف کے الفاظ۔ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو 5 نمازوں کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ قرآن حدیث شریف بھی ہے، اور قرآن بھی کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بھلائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے، اور مسجد میں آئے کیسے آیا؟ وضو کیا، حدیث شریف میں کہ اچھی طرح وضو کیا، اور اچھی طرح وضو کے ساتھ ساتھ اچھی طرح رکوع بھی کیا، سجدے بھی کیا، قیام بھی کیا اور قرات بھی کیا، نماز کو ادا کر لیا۔ جب نماز کو ادا کر لیا، واہ نمازی تیری نماز۔ اب نماز کیا کرتی ہے؟ نمازی تو نے میری حفاظت کی۔ حفاظت کی کیا؟ اچھی طرح وضو کیا، رکوع کیا، سجدے کیا، قیام کیا، قرات کیا، میری حفاظت کی۔ اب وہ نمازی کی نماز بارگاہ الہی میں جاتی ہے۔ نمازی کی نماز چلی جاتی ہے کہاں؟ بارگاہ الہی میں۔ اور بارگاہ الہی میں جا کر کیا کرتی ہے؟ اے اللہ تیرے اس بندے نے میری حفاظت کی، میں درخواست کرتی ہوں، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے۔ کیسی نماز ہے بتائیے؟ نماز کہتی ہے اس بندے کو بخش دے۔ ظاہر ہے نماز کہہ رہی ہے کہ بخش دے۔ آپ نے نماز اگر اچھی طرح پڑھ لیا تب، یہ نہیں کہ آ گئے اور نماز کے فرائض معلوم نہیں، شرائط معلوم نہیں، واجبات معلوم نہیں، اور نماز گرا بھی ہے، نماز گرا بھی ہے۔ نماز کس پہ گرا ہے؟ بھاری۔ قرآن کہہ رہا ہے انہا لکبیرہ، قرآن فرما رہا ہے نماز بہت بھاری ہے، نماز بہت مشکل ہے، نماز بہت ہی ثقیل ہے، مگر وہیں قرآن کہتا ہے الا الخاشعین، مگر ان پر جو ہماری طرف دل سے جھکتے ہیں، ہماری طرف دل سے جھکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خشوع والے، تو خشوع والے اور خضوع والے پر نماز بھاری نہیں ہے، بلکہ نماز نہ پڑھنا الجھن کا باعث ہے۔ نماز نہ پڑھنا بھاری ہے، نماز پڑھنا بھاری نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟
کہ اپنا حساب لو، محاسبہ کرو۔ نماز پڑھنے والوں، اگر نماز بھاری ہے تو تم مومن صادق نہیں ہو، سچے مومن ہو، اس لیے کہ سچے مومن پر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ سچے مومن نہیں، سچے مومن کی پہچان قرآن نے بتا دیا ہے، الا للخاشعین، سچا مومن وہی ہے جو ہماری طرف دل سے جھکتے ہیں، جن پر نماز بھاری نہیں ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ رب سے ملنا ہے، رب سے ملنے کے بعد ہمیں جواب دینا ہے، جواب دینا ہے، وہ سچے مومن ہیں۔ تو اب سوچو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ضرور کچھ نہ کچھ ایمان میں کمی ہے، نفاق ضرور ہے، اس لیے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں نماز افضل العبادات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز تو وہ ہے جو ہم کو عافیت، صحت، سلامتی، علم، فضل، عمل، کردار دینا چاہتی۔ نماز ہمیں کیا دینا چاہتی؟ صحت، عافیت، امن، سکون، فضل، کمال، کردار، عمل دینا چاہتی ہے۔ مگر ہم ہیں کہ نماز سے رخ موڑے ہوئے، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک تماشا یہ بھی ہے، مخدوم پاک کی بارگاہ میں آنے والوں، عقیدت لے کے آؤ، سچی محبت لے کر کے آؤ، ان سے لو لگاؤ، یہ اللہ کے محبوب ہیں، مقبول ازانی ہیں، غوث العالم ہیں، ان کا فیض تو برسوں سے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ مگر یہاں جو کچھ نے کہا وہاں چلے جاؤ، تو بلی بھی کہاں چلے جاؤ، تو وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، معلوم ہوا سچی محبت نہیں ہے، سچی عقیدت نہیں ہے۔ مخدوم پاک کی بارگاہ میں آنے والوں، سچی محبت سے لے جاؤ، سچی محبت دل میں لے کے آؤ اور یقین کر کے آؤ کہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اگر انہوں نے ہماری سن لیا اور ہمارے لیے دعا کر دیا تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ مگر آتے ہو بھٹکتے ہی آتے، یہاں آئے تو کس کی در پہ جاتے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں کر رہا، یہاں گئے، وہاں گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، نہیں ایسا مت کرو۔ آؤ ان سے سچی محبت لے کے آؤ، جب چاہو آؤ، اس میں مت پڑھو کہ 40 میں جانا ہے، اس میں مت پڑھو کہ 9 میں جانا ہے، نہیں، ان کا فیض تو ہمیشہ جاری، ہمیشہ جاری ہے۔ اس لیے محبت کرنے والوں، دل کو محبت سے سجا لو، سچی محبت لے کر کے آؤ۔ اور پھر بہت سے اللہ کے بندے دیکھتا ہوں کہیں نہیں جاتے ہیں، کچھ ہیں ایسے بندے جو یہی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہاں ایسے بھی بندے ہیں۔ پھر یہاں کے بعد حاضری دیتے ہیں، کہاں مخدوم پاک میں حاضری دیتے ہیں، اور پھر مسجد میں آتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، درود صحیح پڑھتے رہتے ہیں یا بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھنا بھی جانتے ہو کتنا ثواب کا کام ہے۔ جب کوئی مسجد میں آ کر اور مسجد کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ ہوٹل میں بیٹھ کے کیا ملے گا؟ چائے ملے گی، وہی پیسے سے ملے گی، پیسے سے ملے گی چائے ملے گی۔ ہوٹل پر بیٹھ کر ان کی غیبت، ان کی غیبت، ان کی برائی کرتے رہتے ہو۔ اور نہیں، آؤ جہاں تو مسجد میں بیٹھو، نماز کے انتظار میں بیٹھو، قرآن کی تلاوت میں بیٹھو، ذکر اللہ کے انتظار میں بیٹھو، تو فرشتے تمہارے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ جب تک بیٹھے رہو گے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ان پہ رحم فرما دے، اے اللہ ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما دے، بخش دے، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور نماز کیسی اچھی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ نمازی کو کئی نعمتیں اللہ کی ملتی ہیں، کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے نمازی کو۔ ظاہر ہے نمازی جب نماز پڑھتا ہے کئی نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سنو، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ نمازی سے تنگ دستی کو دور کر دیتی ہے، نمازی سے نماز تنگ دستی کو دور کر دیتی ہے۔ اور نماز تو عبادت ہے کہ قبر سے کے عذاب سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ اور جب پل صراط پر گزرے گا نمازی
تو بجلی کی طرف چلے، بجلی کی طرح چمکتے گزر جائے گا۔ نمازی جب داخل ہوگا جنت میں بلا حساب و کتاب چلا جائے گا۔ کون نمازی؟ وہ نمازی جو سچے دل سے نماز پڑھتے، جو نماز کو نماز کے شرائط واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ اس نمازی کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نمازی سے تنگدستی کو دور کر دیتی ہے، بلا حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ اس طرح کی باتیں سنتے آپ نہیں کہتا ہوں، جو حقیقت ہے مگر اس پر عمل کم ہے، اور افواہی باتوں پر، بے حقیقت باتوں پر توجہ ہے۔ الحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں، میں آپ سے گزارش کروں گا سچی محبت کرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، بزرگوں سے، نماز سے، اور ان حقیقی باتوں پر جن کی اہمیت قرآن حدیث میں ہے، ان پر اعتماد کرو، یقین کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں نصیب ہوں گی، سکون میں رہو گے، اطمینان میں رہو گے۔ ان بے حقیقت باتوں میں عمل کرو گے، مارے پھرو گے، بے چین رہو گے، بے سکون۔ اور اخیر میں سنو، نمازی جو بے نمازی ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا، کتنا برا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کون عورت؟ زناکار، بدکار، آئی توبہ کرنے کی۔ میں توبہ کرنے آئی ہوں، میں بدکار ہوں، زناکار ہوں، اور یہ بھی کہا کہ زنا سے بچہ پیدا ہے اس کو میں نے قتل بھی کر دیا۔ کتنا بڑا جرم، بچے کو قتل بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہا جاؤ یہاں سے بھاگو، کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اتنا بڑا گناہ کہیں جلا نہ دے اللہ کا عذاب۔ عورت چلی، جب چلی حضرت جبریل امین موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اور کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ کہ آپ نے اس عورت کو بھگا دیا، توبہ کرنے آئی تھی، ارے آپ نے اس سے بڑے گناہگار کو نہیں دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس سے بھی بڑا گناہگار کوئی؟ کہا ہاں اس سے بھی بڑا گناہگار۔ کہا کون؟ بے نمازی، نماز کو قصداً چھوڑنے والا، بغیر عذر کے چھوڑنے والا، بے نمازی اس زناکار عورت سے بھی زیادہ گنہگار۔ اور حضرت حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا ہے، ایک شخص گیا اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے، دفن کر دیا، دفن کر کے جب لوٹا تو اس کے پاس تھیلی تھی، جب تھیلی تھی تو وہ تھیلی دیکھا نہیں ہے، وہ قبر میں گر پڑی، بے خودی میں، بے خبری میں گر پڑی۔ اب سب لوگ جب چلے گئے تو آیا کہ تھیلی نکال، جلی آدمی تھا، ضرورت کسی تھی میں قبر کھودنا، کوئی کبھی ہمت کی بات نہیں، قبر کھودا۔ جب قبر کھودا تو کیا دیکھا؟ آگ کے شعلے بھڑک، قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ واپس آ گیا، روتا ہوا ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے کہا امی جان میری بہن کیا کرتی تھی، کیا کرتی تھی میری بہن؟ تمہارے پوچھا کوئی خاص بات ہے کیا؟ تم نے دیکھا تو کہا میں نے قبر کھودا، میری تھیلی گر گئی تھی، دیکھا کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اس قبر کے اندر۔ ماں نے کیا جواب دیا؟ ہاں کمی تھی۔ کیا کمی تھی؟ کہا امی جان کا نماز سستی سے پڑھتی تھی، وقت گزار کر کے پڑھتی تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نماز جو سستی سے پڑھے، وقت گزار کر کے پڑھے، اس کا حال یہ ہے، ظاہر ہے جو قصداً ہوٹل پر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، ادھر ادھر بیٹھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ اور کیجیے۔ اس لیے حاضرین سامعین بہت بارگاہ مقدس بارگاہ میں آپ آئے ہیں اور بہت ہی بڑی معزز بارگاہ میں آئے ہیں، ان کا فیض خوب جاری ہے۔ ہم لوگ تو خوب جانتے ہیں کیونکہ
آتے ہیں مشکل والے اور پھر جب جاتے ہیں تو ہفتہ 10 دن کوئی 2-4 دن میں جیسی عقیدت ویسا فیض ملتا ہے. ہنستے ہوئے جاتے ہیں تو پوچھتے رہتے ہیں کہ کیسے آئے تھے کیسا جانا, بتاتے نہیں, اس کا وقت نہیں. میں بتانا چاہتا ہوں مشکل آسان ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہے بزرگوں کے آنے سے. ان کی محبت لے کے آؤ, ان کے ارشادات پہ عمل کرو, ان کے اقوال پہ عمل کرو, انہوں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرو. ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر, ان کی باتوں پہ عمل نہ کرو. آؤ سچی عقیدت لے کے آؤ, سچی محبت لے کے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پریشانی کو دور فرمائے گا. مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سچا پکا مسلمان بنائے.